ایک اور نعمت، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم کہنے لگے اے موسیٰ، دیکھو بے ادبوں کو، نہ حضرت صاحب نہ پیغمبر، اے موسیٰ اے موسیٰ، یہاں جاتے ذرولی صاحب ہے، ذرولی ہے، بے ادب گستاخ، اور خاص کر یہ عورت ہے، یہ تو حد درجے کے بے ادب و گستاخ، ہم سے دم مانگ رہی ہے، تعویذ پوچھ رہی ہے، وظیفہ، اور شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ حیا اور شرم بھی کوئی چیز ہے، انسان کو اللہ نصیب کرے۔ ویسے بھی اپنے سے بڑے کو آدمی ادب و احترام کے صیغے سے یاد کرتے ہیں، کوئی جب ہٹ پہ نہ ماتی گی، او لالا ماما دے سڑے ہر چاہتا وہی نہ، زبان تو نہیں ٹوٹتی ہے، احترام کا صیغہ استعمال کرے۔ ہمارے مدرسوں کے طلباء یہ بھی دوگلے ہو گئے، دوگلے، سامنے حضرت صاحب، حضرت مولانا کمرے میں زبیر صاحب، عنایت اللہ صاحب، صبا صاحب، یہ تلفظ ہے، تو نتیجہ کیا ہے؟ جیسے آئے تھے جتنے کوتی اور اتھے انکل ہوتی، خرر آگلی اور لوڑائیو خڑا خرر لاڑل لکیو چتی کڑی لڑل خرر خاشنا بغردیو، کمرے میں نہیں، خواب میں بھی جب آپ کہیں گے حضرت مولانا زبیر صاحب، حضرت آپ کے استاد ہے، آپ نے اسے دین سیکھا ہے، اپنی ماں کے بارے میں بھی ایسا نام لیں گے اور باپ کے بارے میں۔ استاذ کا مقام اور مرتبہ عند العلم والعلماء ماں باپ سے بڑھ کر ہے، متفق علیہ مسئلہ شرعی۔ یہ اسرائیلی خصلت، یہودی اخلاق، جس میں بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز نہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یاد کرنے کا ہے جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، حتی نر اللہ جہرا، یہاں تک کہ دیکھ لے اللہ کو کھلی آنکھوں سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اسرائیلیوں نے کہا آپ کوئی چکر وکر لگا کے آ جاتے، کہتے کوئی ٹور پر چلا گیا، خدا نے یہ کہا، خدا نے ہمیں کیا معلوم ہے کہ خدا نے کب کہا؟ ایسے بے ادب گستاخ، اعتماد نہیں ہے۔ ایسا کرو کہ ہم کو لے چلو اور آپ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ باتیں کر رہے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بات بڑی بے ادبی کی تھی۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بس آن پکڑا تم کو آسمانی بجلی نے، بے ادب کی سزا، بجلی کی شاٹ، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھتے ہی رہ گئے۔ جب یہ سارے بے ہوش ہو کے گر گئے نا، موسیٰ علیہ السلام بحضور الہی سر بسجود ہوئے، خدایا میرے لیے مصیبت بن جائے گی، وہ جو تھوڑی بہت ہدایت جائے وہ بھی ختم ہو جائے گی، ان کو اٹھا لے، یہ تو ایسے ہی ہے، ان کو اگر بے ادبی کی وجہ سے سزا دو گے روز پٹائی ان کی ہوگی۔ ثم بعثناکم، نعمت نمبر 8، یہ 8ویں نعمت ہے، پھر اٹھایا ہم نے تم کو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تم کو شکر کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ کا بھی عجیب معجزہ تھا کہ حضرت دعا کرنے لگے، خدا تعالیٰ نے مردوں کو اٹھا لیا، بے جانوں کو، اور یہ اللہ نے شرف انبیاء کو عطا فرمایا ہے۔ عیسیٰ کا تو مستقل معجزہ ہے، احیی الموتیٰ باذن اللہ۔ ہمارے پیغمبر سے بھی ثبوت ہے، امت کے بعض بزرگوں سے، حضرت اقدس امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا معجزہ تھا، اور یہ واقعہ اور ان کا معجزہ شمس الدین ذہبی نے اپنی کتاب العلم والعرش میں نقل کیا ہے۔ نعمت نمبر 9، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، سائبان بنایا ہم نے تم پر بادلوں کا۔ یہ جا رہے تھے بحیر احمر سے نکل کر، سخت گرمی تھی، دھوپ پڑ رہی تھی، پسینے ٹپک رہے تھے، قریب تک مر جاتے، ایسے لاڑ لے، حکم اللہ نے بادلوں کو دیا کہ ذرا اوپر ساتھ ساتھ چلو، تو جب اوپر بادل آ جاتے ہیں تو نیچے موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اتارا ہم نے تم پر من اور سلویٰ۔
جب آگے بڑھ گئے تو بھوک لگی ان کو، شدید بھوک لگی، تو خدا تعالیٰ نے ایک چیز میٹھی اور ایک چیز پیکی، من جیسے زردہ میمنوں کے ہاں پہلے کھایا جاتا ہے، اور سلوا جیسے بریانی اور زردہ۔ مفسرین کو جو کھانے پسند تھے وہ لگا دیے، کسی نے کیا کسی نے کیا۔ سچ بات یہ ہے کہ اس کی تفسیر شارع علیہ السلام سے منقول نہیں ہے۔ من اور سلوا کھانا اصل میں ایک ہی ہوتا ہے، پھیکا یا میٹھا، دونوں ملا کر کے چٹپٹا ہو جاتا ہے۔ رانگڑ بریانی اور زرد ملا کے کھاتے ہیں، رانگڑ۔ اور مولویوں نے روایت مشہور کی ہے کہ کھانے کے بعد میٹھا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی کھجور وغیرہ ثابت ہے ابو الہیثم وغیرہ کے گھر میں۔ اور اطباء کہتے ہیں کہ میٹھا جب قلیل مقدار میں ہو تو وہ زود ہضم ہے، تو جو کھانا کھایا گیا ہے اس کے ہاضمے میں معدے کو مدد مل جائے گی، اس لیے کھانے کے بعد کوئی کھجور، کوئی چھوٹی موٹی ٹکی مٹھائی کی، کوئی گرم نرم حلوہ، کوئی فرنی اور کوئی کھیر، کوئی اردو والا کھیر، فارسی والا نہیں، توبہ کرو۔ ایک دن میں پڑھا کہ کھیر، تو ایک فارسی کہتے ہیں لا حول ولا قوت، میں نے کہا آپ والی کھیر نہیں، ہماری کھیر ہو رہا ہے، آپ کی ہو رہا ہے بابا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سائبان بنایا تم پر بادلوں کا۔ اب دیکھو آداب، مہمان جب آئے تو سب سے پہلے عزت کی جگہ ہو، ٹھنڈی جگہ ہو، صاف ستھری دری قالین بچھا ہوا، اور آرام تسلی سے وہ بیٹھے۔ کھانا بعد میں، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، جو کھانا ہے سامنے لایا جائے۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ صاف ستھری چیزیں جو ہم نے تم کو دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا صاف ستھرا بہترین رزق ہے، نہ تم نے کچھ کمانا ہے نہ مشقت، بس خان ساٹا کے بچے بیٹھے رہتے تھے، وہ کھانے چلے آ رہے ہیں اور اسرائیلی کھا رہا ہے۔ انسان بڑا ناشکرا ہے، جب اس کا رزق بڑھ جاتا ہے اور شکریہ اس سے ادا نہیں ہوتا تو باغی ہو جاتا ہے۔ طالب تا ډېرې ګازرې ورکې خوړې نه خوړې نه شوې، نو اخر کې متیازې وکړې ویې غورځولې، غرمه چې سبق وي راته وږی شوی نو هر یو به یې راغشته وې، په دې مې متیازې نه وې کړې، ټک په دې مې اټولې وخوړې۔ اللہ اکبر۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا نافرمانی کر کے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے تھے۔